کنیزی، خدا کی قسم کنیزی. ایک گھر میں خادمائیں ہیں جن کو انسان نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن یہی کنیزی اگر اہل بیت کے گھر میں آتی ہے تو تقسیم کار یوں ہوتی ہے کہ جب فضا عطا کی جاتی ہیں جناب سیدہ کو تو بی بی فرماتی ہیں ٹھیک ہے فضا، ایک دن گھر کا کام تم کرو گی میں آرام کروں گی، ایک دن گھر کا کام میں کروں گی تم آرام کرو گی. یہ ہے اسلام کی تعلیم. اور اس کے بعد جب سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ انسان جو میدان جنگ کا کھڑا ہوتا ہے، جو لشکروں کو خاطر میں نہیں لاتا، جو لاشوں کے درمیان سے ہنستا ہوا گزر جاتا ہے، جو کٹے ہوئے سر اور انسانی جسموں کے ٹکڑوں کو دیکھ کے متاثر نہیں ہو جاتا ہے، جس کے سامنے اس کی تلوار کی دھار کے اثر سے میتیں تڑپا کرتی ہیں، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور پھر کسی یتیم کا آنسو یا کسی بیوہ کی ٹھنڈی سانس اس پر اثر کرے، یہ نہیں ہوتا ہے. فاتح خیبر حیدر کرار ایک راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا ہے کالی حبشی کنیز کھڑی رو رہی ہے. علی کے قدم رک گئے. کنیز خدا کیوں رو رہی ہے؟ کس نے تجھ کو ستایا ہے؟ کس نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ اسلام ہے. بے گناہوں کو مارنا اسلام نہیں ہے. غریبوں کے آنسو دیکھ کے رک جانا اسلام ہے. خونخواری اسلام نہیں ہے، دلداری اسلام ہے. علی رک گئے، فاتح خیبر رک گئے. جو اکیلے لشکروں کو پیچھے ڈھکیل دیتے تھے وہ رک گئے ایک حبشی کنیز کو روتے دیکھ کے، اور بڑے پیار سے محبت سے ہمدردی سے پوچھا کنیز خدا کیوں رو رہی ہے؟ کہ اپنی بدنصیبی پر رو رہی ہیں. کہا کیا بات ہے، کچھ مجھ سے بتا، شاید میں تیری پریشانی میں کچھ کام آ سکتا. کہا میرا مالک بہت ظالم آدمی ہے، مجھے مارتا ہے. اس نے کھجوریں منگائی تھیں، میں اس دکاندار کے یہاں سے لے گئی تھی، اس کو پسند نہیں آئی. انہوں نے جا کے واپس کر کے آؤ. یہ واپس نہیں کر رہا ہے. اب میں واپس جاؤں گی اور یہ کہوں گی کہ وہ واپس نہیں کر رہا ہے تو وہ الٹا مجھے کو مارے گا. اس کا تو کچھ بگاڑ نہیں پائے گا، مجھے کو مارے گا. تو میں اپنی تقدیر پر رو رہی ہوں. کہا گھبرانی میرے ساتھ آ. اس کو لیے کہ دکاندار کے سامنے گئے. دکاندار علی کو پہچانتا نہیں ہے. اس سے جا کے کہا کہ بھائی اگر تیرا مال خراب نہیں ہوا ہے اور کم نہیں ہوا ہے، دیکھیے دو شرطیں لگائیں. فرمایا اگر تیرا مال خراب نہیں ہوا ہے اور کم نہیں ہوا ہے تو اس کے حال پر رحم کر، واپس کر لے. بڑی نرمی سے، بڑے پیار سے، ہم بڑے نرم لہجے میں اس سے کہا. وہ اکھا دماغ کا عرب ہو گیا، تم کون ہو ہمارے کاروباری معاملے میں بولنے والے؟ ہم نہیں واپس. دکاندار کی گرم آواز جو ہوئی تو پڑوس کے دکاندار نے دیکھا. دکاندار کی آواز جو اونچی ہوئی اور گرم آواز میں اس نے جواب دیا تو پڑوس کے دکاندار نے گردن نکال کے دیکھا کیا معاملہ ہے، کس سے جھگڑا ہو رہا ہے. وہ پہچانتا تھا. وہ دکان سے کودا، کیا کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے؟ یہ علی ہے. ارے وہ تو اس کا دم نکل گیا، اس لیے کہ خالی خلیفہ ہی نہیں ہے، فاتح خیبر بھی ہیں.
کس سے بات کر رہا ہے؟ کیا بات کر رہا ہے؟ علی ہیں. اس کا دم نکل گیا, برا حال ہو گیا اس کا, اس لیے کہ خالی ہاتھ پکڑ کے دبا دیں تو ہڈیاں سب چورا ہو جائیں گی. ہاں, تو کوئی ہڈیاں کلائی کی باقی نہیں رہیں گی, 4-6 فریکچر ہو جائیں گے. مجھے معاف کر دیجیے, میں خدا معاف. وہ گڑگڑانے لگا. اچھا وہاں مولا کوئی ڈانٹ پھٹکار تو رہے ہی نہیں تھے. کہا کہ بھائی معافی یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملت کیا کر, اگر تو لوگوں کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کرے گا تو ہم سمجھ لے ہم نے معاف کر دیا. اس کے مالک کو بلایا, کہا بھائی رحم کر, تو اس پر رحم کرے گا خدا تجھ پر رحم کرے گا. تو بے شک اس پر حاکم ہے مگر یہ سوچ لے خدا تجھ پر حاکم ہے, یہ سمجھ لے. تو عزیزان گرامی یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. کنیزوں کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ. تو عورت کو وہ عزت ملی ہے خدا کی قسم جو تاریخ کائنات میں کسی کو نہیں ملی ہے, کسی کو نہیں ملی جو عورت کو عزت ملی ہے کہ وہ ماں ہے. اور قرآن مجید جب بولتا ہے تو ماں کے لیے خصوصی حکم دیتا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے ماں باپ کے لیے. یہاں تک تو آیت دونوں کے لیے چلی, والدہ مانے دونوں, ماں اور باپ دونوں. اور اس کے آگے جو آیت بڑھی تو باپ پیچھے رہ گئے, ماں آگے بڑھ گئی. ہمارا تو امہ وہن علی وہن, اس کی ماں دکھ پر دکھ جھیل کے اسے پالتی. ہم نے قرآن مجید ماں کے احسانات آپ کو یاد دلا رہا ہے, ماں کی عظمت آپ کو یاد دلا رہا ہے. یہ اسلام ہے جس کے اندر ماں جو ہے وہ بیٹے کے اوپر حاکم ہے. عزیزان گرامی بس انشاءاللہ زندگی رہی تو بات کل آگے بڑھے گی, آج وقت تمام ہو رہا ہے. خالی اتنا عرض کر دوں اور یہ ہر نوجوان سن لے جس کی ماں زندہ ہے کہ ماں وہ اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ جب عورت ماں بن جائے تو مظہر صفات پروردگار بن جاتی ہے. جب عورت ماں بن جائے تو مظہر صفات پروردگار بن جاتی ہے, یعنی اللہ کی صفات کی جھلکیاں اس کی ذات میں دکھائی دینے لگتی ہیں. خالق وہ ہے, وسیلہ خلقت یہ ہے. رازق وہ ہے, وسیلہ رزق یہ ہے. رحیم و کریم وہ ہے, مظہر رحم و کرم یہ ہے. متکلم وہ ہے, ایک ایک جملہ سکھانے والی یہ ہے. رب وہ ہے, پالنے والی یہ ہے. یہ اس زمین پر اللہ کی رحمت کا جلوہ ہے جو دنیا کی نگاہوں کے سامنے. اب بات کل آگے بڑھے گی, صرف اتنا عرض کر دوں کہ اسلام نے غلاموں کو عزت دی, اسلام نے کنیزوں کو عزت دی, اسلام نے کالوں کو عزت دی, اسلام نے عورتوں کو عزت دی. اسلام انسانیت کا دین ہے, اسلام ظلم و ستم اور ناانصافی کا دین نہیں ہے. اور خدا کی قسم اب بات آخری منزل تک آئی, کل بڑھے گی آگے. آج اتنا سنا دوں آپ کو کہ ہم دعا کرتے ہیں اپنی ماؤں کے لیے. جن کی مائیں زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں, جن کی مائیں نہیں ہیں وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. اس لیے کہ جو سب مائیں خدمت کرتی ہیں وہ ہماری ماؤں نے بھی کی. دنیا کی جتنی مائیں ہیں جو اپنی اولادوں کی خدمت کرتی ہیں وہ سب ہماری ماؤں نے ہمارے ساتھ کی. مگر ایک ایڈیشنل خدمت بھی ہے ان کی, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گودی میں پال کے ہمیں محب حسین بنا دیا. سلام ہو ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے بچوں کو آزادار بنا دیا. سلام ہو ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے بچوں کو ماتمدار بنا دیا. سلام ہو ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے بچوں کو اہل بیت کا فدائی بنا دیا. خدا کی قسم
بڑے مرتبے کی ہیں وہ مائیں اور بڑی شان کی ہیں وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو محب اہل بیت بنا دیا. اور عزیزان گرامی، ماؤں کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا، آپ کو معلوم ہے یہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ ایک ماں کی تمنا تھی. آپ جانتے ہیں کون ماں؟ فاطمہ زہرا بھی تو ماں تھی. جب خبر شہادت حسین سنی تو سوال کیا، بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ اور رسول محبوب رب العالمین تھے، جو فرما دیتے وہی ہوتا. مگر خاموش رہے. جبرائیل امین نازل ہوئے. عرض کی خدا تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک قوم پیدا کروں گا جو حسین کی عزاداری کرے گی، حسین کی ماتمداری کرے گی. جب سیدہ نے رونے والوں کا تذکرہ سنا تو اپنے آنسو پوچھ ڈالے. آپ جو یہاں بیٹھے رو رہے ہیں، آپ تسکین دل سیدہ ہیں اور وعدہ پروردگار ہیں، وعدہ پروردگار ہیں اور تسکین قلب فاطمہ ہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں گروہ کو پیدا کروں گا جو حسین پر روئے گا اور حسین کی عزاداری کرے گا. اور جب سیدہ نے یہ سنا کہ رونے والا گروہ پیدا ہوگا تو آنکھوں کے آنسو پوچھ ڈالے. عزیزان گرامی، مائیں فاطمہ زہرا بھی ماں تھی. اور اس کے بعد عزیزان گرامی، تاریخ عالم میں کربلا وہ واحد واقعہ ہے جس نے فلسفہ بدل دیا. دنیا کی سب سے بڑی محبت کا نام ہے ماں کی محبت، جس کو ہماری اردو زبان میں مامتا بھی کہتے ہیں، یعنی ماں کی محبت. باپ کی محبت کو کوئی مامتا نہیں کہتا، ماں کی محبت مامتا کہلاتی. لیکن یہ ماں کی محبت اگر شکست کھا گئی کہیں پر تو وہ حسین کی محبت. جہاں ماں نے اپنے بچے قربان کیے، وہاں ابن عبداللہ کلبی کی ماں اپنے بیٹے سے سمجھا رہی ہیں، بیٹا کل قربانی آل محمد کا دن ہے، جان دینے میں کمی نہ کرنا. جب حضرت مسلم نے اوسجا کی لاش خیمے میں آئی تو گھر سے چھوٹا سا بچہ نکلا خیمے سے. حسین نے کہا پلٹ جا، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم بہت ہے. بچے نے ہاتھ جوڑ کہا، مولا میری ماں ہی نے تلوار باندھ کے بھیجا. اور بچے نے جا کے نصرت حسین میں سر کٹا دیا. اور عزیزان گرامی، وہ مائیں جن کی گودیوں میں ہاشمی بچے تھے وہ بھی کبھی اپنے بچوں پر نہیں روئیں. جناب لیلا علی اکبر پر نہیں روئیں، جناب ام فروہ قاسم پر نہیں روئیں، شہزادی زینب اور محمد پر نہیں روئیں. عزیزان گرامی، جناب ام البنین جناب عباس پر نہیں روئیں. 4 جوان بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، مگر سلام ہو اس ماں پر جو کبھی اپنے بچوں پر نہیں روئی. ہمیشہ کہا تمہاری رونے والی ماں زندہ ہوں، میں اس پر روں گی جس کی ماں نہیں ہے. یہ کہہ کے نعرہ مارا، واہ حسینہ، آئے میرا حسین. اور در دیوار سے رونے کی صدا آنے لگی. عزیزان گرامی، ایک جملہ سنیے اور مجلس تمام کر دوں. ویسے تو ہر ماں مظلومہ ماں ہے، مگر کربلا میں ایک ماں وہ ہے کہ جس کے بچے